استغفار کی دعا کیسے کریں؟ لوگوں کے بہت سارے سوال آ رہے تھے کہ استغفار جو ہے وہ استغفار کی دعا کیسے کریں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگیں۔ سب سے پہلے تو بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں، یار ہم سے تو بہت زیادہ گناہ ہو چکے، کیا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے گا؟ تو بھائی سب سن لو، اللہ پاک سب کو معاف فرما دے گا، لیکن صرف استغفار کرنا پڑے گا آپ کو، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، شرمندہ ہونا، جو آپ نے اتنے گناہ کیے ہیں اس پر شرمندہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں، استغفار کریں، استغفار کی تسبیحات کریں، اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں تو روئیں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، آپ عاجزی اختیار کریں، آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھ سے تو بہت گناہ ہوئے، میرا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، میں ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہوں، مجھ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بالکل سمپل، آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ اب بہت سے لوگ جو ہے استغفار استغفار استغفار، یہ نہیں ہوتا، استغفر اللہ کم سے کم کہنا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ استغفار بہت سارے قسم کے، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے استغفار ہیں، آپ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں معاف نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے اللہ پاک ہم سے، لیکن جب ہم گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، پھر مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں یہ آنے لگ جاتی ہے زندگی میں۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مشکلات میں اتنا زیادہ پھنس جاتے ہیں، پریشانیوں میں اتنا زیادہ پھنس جاتے ہیں کہ ان کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ تو جب ہی کہتے ہیں کہ جب بیماریاں آئیں تب بھی استغفار کرو زیادہ سے زیادہ۔ پتہ نہیں گناہوں کی وجہ سے ہی بیماریاں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے ہم پر یہ بیماری آ رہی ہے، جو اتنی مشکلات آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، وہ کس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو استغفار لازمی کریں، کم سے کم میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے 100 مرتبہ ڈیلی استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی 100 مرتبہ، تقریباً 70 سے 100 مرتبہ ڈیلی استغفار کرتے تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، وہ تو معصوم، یعنی کہ ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں دیکھیے، ہم پوری امت جو ہے آج ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے جو اپنے لب مبارک سے نکال دیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہوگا۔ یقین کریں اگر ہم سنتوں پر عمل کرنے لگ جائے تو زندگی خود بخود ہماری جنت بن جائے گی، یقین مانیے۔ آپ درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف جو ہے اس میں کوئی ٹینشن نہیں لے۔ بہت سے میسج آتے کہ یار یہ کیا وظائف ہے؟ وظیفے کی آپ 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 100 مرتبہ، 150 مرتبہ آپ کاؤنٹنگ بتا دیں۔ بھائی یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ درود شریف بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، کم سے کم ڈیلی ایک تسبیح پڑھ لیں، تو آپ سوچیں کتنا فائدہ ہونا ہے آپ پر۔ جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، آپ جب دیکھیں آپ پریشانی میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکالے گا۔ اسی طرح استغفار لازمی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے والے جو ہے قیامت والے دن اپنی آنکھوں سے اس چیز کا اجر دیکھیں گے، کیونکہ استغفار جو ہے آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، بالکل آپ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ استغفار کرنے والا جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور دوسری بات، ایک بہت اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں، استغفار جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار استغفار ہم کر تو رہے ہیں لیکن فوائد حاصل نہیں ہو رہے۔ بھائی استغفار آپ کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ جب آپ اللہ کے سامنے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہو کہ میں صرف اور صرف پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو میرے بھائی
ایسا کچھ بھی نہیں. دولت بے شمار برستی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ دولت بھی دوں گا میں, اولادیں بھی دوں گا, اور اگر قحط آ گیا تو میں رزق کی تنگی آ گئی یعنی کہ اور تنگ دستی آ گئی ہے وہ بھی سب ختم کر دوں گا. تو پھر آپ جب استغفار کرتے ہو تو آپ ذہن میں کچھ بھی رکھ کر, اپنا جائز مقاصد رکھ کر بھی آپ استغفار کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے آپ کو دعا مانگنی ہوگی, اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا, اللہ سے جو آپ کا کنیکشن ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کو دوست بنا لو, میں نے جس طرح پچھلی ویڈیوز میں سمجھایا, اللہ کو دوست بنا لو, زندگی کے سارے کام آپ کے آسان ہو جائیں گے. کتنی پریشانی آپ پر آنے والی ہوں گی سب ٹال دی جائیں گی. 100% بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میں استغفار کے بارے میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھاتا رہتا ہوں, اور ایک درود شریف کے بارے میں. تو میں اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جب آپ استغفار کریں تو روئیں, گڑگڑائیں, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا. پھر اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کریں, پھر دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے. لیکن ہم جو ہے گناہ بھی کر رہے ہیں, وہی گناہ چلتا رہے مسلسل, اور استغفار بھی کر رہے ہیں, اور پھر ہم سوچتے کہ ہمارے جو کام پھنسے ہوئے وہ بھی ہو جائے. تو یار ایسے کیسے ہوگا؟ پہلے آپ کو گناہوں سے بھی بچنا ہوگا. گناہوں سے بچو گے, اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, آپ کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. جب آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں میرے بھائیوں. رزق کی تنگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بیماریاں جو آ رہی ہوتی ہیں آپ پر, ایک کے بعد ایک بیماری جو آ رہی ہے, اس کے لیے بہترین ہے استغفار کرنا اور صدقہ دینا. یہ لازمی کریں, اس سے آپ فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ صرف اور صرف یہ عجیب کمنٹس کرتے ہیں کہ مجھے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے, میں استغفار کروں تو 1 کروڑ روپے مل جائیں گے. آپ خود پڑھیں کمنٹس یار, مجھے حیرت ہوتی ہے یار, یہ کیا مذاق میں لگایا ہوا انہوں نے. نہیں یقین مت کرو بھائی. ہم سے اگر پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, ہم اللہ تعالیٰ کو بتا دیں گے. ہم نے تو کوشش کی تھی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی, ایک ویڈیو ریکارڈ کے ذریعے کوشش کی, ہم نے ویسے بھی کوشش کی کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرو. آپ یہ مذاق میں لے رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں بھائی. جنہوں نے کامل یقین کے ساتھ اللہ سے توبہ کی, اللہ سے استغفار کیا, ان کی زندگیاں بن گئی ہیں. یقین مانیے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے تقریباً 1.5 سال سے جڑے ہوئے ہیں. آج ان کی زندگیاں چیک کر لو آپ کہ زندگی کتنی تیزی سے چینج ہوئی ہے ان لوگوں کی. وہ وجہ کیا ہے کہ وہ کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں, وہ کامل یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ کامل یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہی ہمیں ان مشکلات سے نکال دے گا, پریشانیوں سے نکال دے گا, آزمائشوں سے نکال دے گا. تو ان کی زندگی بن جاتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں نے 1200 مرتبہ استغفار پڑھنے کا کہا کہ استغفار کرو, زیادہ سے زیادہ استغفار کرو, 1200 مرتبہ. انہوں نے استغفار جب کیا اس کے بعد 6 مہینے بعد رزلٹ. آپ یقین مانیے, جو نئے دیکھنے والے ہیں میں ان لوگوں سے کہوں گا آپ آج کا دن نوٹ کر لیجئے اور 6 مہینے تک لگاتار کوئی گیپ نہ آئے آپ استغفار کیجئے. بہت ہی بہترین نتائج حاصل ہوں گے. ایک ہی جگہ بیٹھ کر ٹائم نکال کر, پورے دن میں کوئی بھی ٹائم, آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ بہترین نتائج بھی چاہ رہے ہیں نا, آپ یہ چاہتے کہ یار میرا مقاصد بھی پورے ہو جائے, تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں طریقہ آپ یہ کر کے دیکھ لو. اور تہجد میں اگر آپ نے کر لیا تو آپ سمجھ لو کہ بس پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی. آپ نے تہجد میں استغفار کر لیا, تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار کرنے بیٹھ گئے, 1200 مرتبہ آپ نے کر لیا, تو آپ یقین مانیے آپ کے کام بن جائیں گے. آپ جس کام میں پھنسے ہوئے, 6 مہینہ بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو. 6 مہینہ آپ یقین کریں, دل سے دعائیں دیں گے, 1200 مرتبہ استغفار کریں, اور پھر خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, بہت رو رو کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ کامل یقین کے ساتھ, اے اللہ تو ہی سب کچھ نوازتا ہے ہمیں, تو ہی مشکلوں سے نکالے گا, تو ہی پریشانیوں سے نکالے گا, تو ہی بیماریوں سے نکالے گا. پھر دیکھو کیسے راستے کھلتے, کیسے راستے کھلتے. اور جو مذاق میں لے جاتے ہیں ان لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں, بھائی مسلمان ہیں ہم سب, نماز پڑھنی چاہیے ہمیں. نماز نہیں پڑھتے, نماز کی طرف آ جاؤ. اگر آپ مذاق میں لے رہے ہو آپ کر کے دیکھ لینا میرے بھائی. عبداللہ بھائی کو آپ دعائیں دو گے. میں استغفار کا کہہ رہا ہوں نا, استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, آپ لوگ اسے ہلکا لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا, آپ اسے ہلکا لے رہے ہو. آپ جب معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ سے تو سوچو اللہ پاک راضی ہوگا, خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. تو آپ یہ بتائیے, جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, وہ اپنی رحمتیں برسائے گا. خود سوچنے والی بات ہے, جب وہ اپنی رحمتیں برسائے گا تو کیا ہمارے رکے ہوئے کام نہیں ہوں گے؟
سارے کام بن جائیں گے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔